میزبان حیا جاوید کا خلوص برا سلام قبول ہو۔ 14 اپریل 2024 بمطابق 5 شوال مکرم 1445 ہجری بروز اتوار۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ تو ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ ڈوڈا ضلع کے ٹھاٹھی سب ڈویژن کے خان پور فوکسو علاقے میں کل شام دیر گئے المناک حادثے میں ایک خاتون سمیت کم از کم 5 افراد کے ہلاک اور دیگر 4 اشخاص کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگ موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائی شروع کر دی۔ زخمی کو سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹھاٹھی منتقل کیا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے افسران نے تصدیق کر دی ہے کہ سورا، الہی باغ، مل باغ اور اس کے ملحقہ علاقوں میں تیندوے کی نقل و حمل دیکھی گئی ہے، لہذا علاقے کے لوگوں سے دیر گئے گھروں سے باہر نکلنے پر محکمہ پولیس نے گاڑی میں اعلان کرتے ہوئے محتاط اور خبردار رہنے کی اپیل کی ہے۔ جال لگایا گیا ہے، آپ لوگوں سے اطلاع کی جا رہی ہے احتیاط کے طور پر شام کی طرف سے کوئی بھی باہر آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ سبھی سے گزارش ہے اپنے اپنے گھروں میں ہی قائم رہے۔ بیساکھی کا تہوار وادی پر میں کل جوش خروش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تمام گردواروں میں سکھ برادری خصوصی دعائیں مانگتے ہوئے نظر آئے۔ اس موقع پر مسلم برادری نے تمام سکھ برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہمیشہ بھائی چارے کی ریت کو برقرار رکھا۔ عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر مظفر شاہ نے کل ایک پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا اعلان کیا کہ اب ان کی پارٹی گوپکار الائنس کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے صاف الفاظوں میں کہا کہ جس مقصد کے لیے گوپکار الائنس وجود میں لائی گئی تھی وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ وہ مقصد پائی تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہی پیپل الائنس فار جموں اینڈ کشمیر وجود میں لائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سربراہ خالدہ شاہ کی اجازت سے ہی لوک سبھا میں نمائندوں کو الیکشن میں کھڑا کرنے یا نہ کرنے کا انتظار باقی ہے۔ خاص یہاں موجود ہے ہی نہیں، مگر ہم کو دیکھنا ہے کہ رائٹ کینڈیڈیٹس گو ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ دیٹ از واٹ وی ور ڈسکسنگ ٹوڈے، ہو آر دا رائٹ پیپل۔ حالانکہ جو کینڈیڈیٹ وہاں پہ جائے گا وہ تو کل وہاں پہ اپنا منہ تو کھولنا چاہیے، اپنی بات تو کرنی چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ کا ایک ممبر پارلیمنٹ کے اندر بھی حلہ کر سکتا ہے، پارلیمنٹ کے باہر 365 دن وہ حلہ کر سکتا ہے، جو ہمارے ممبران پارلیمنٹ نے بہت ہی کم کیا۔ مجھے اور کوئی گلہ نہیں ہے، صرف اتنا ہی گلہ ہے کہ ایک تو آپ نے پوچھا نہیں، ہم کو کانفیڈنس میں لیا نہیں، اور جب ہم نے کوشش کی کہ اکٹھے بیٹھے، آپ نے آپس میں تو میں کر کے آپ نے جموں کشمیر کے خصوصاً کشمیر کے عوام کو آپ نے ان کو تنی تنا چھوڑ دیا۔ اس لیے ہم کو آج یہ بہت ہی ایک پینفل فیصلہ لینا پڑا کہ نہیں بھیا، آپ سے یہ پی ایچ ڈی نہیں سنبھل پائے گی، اس کے مہربانی کر کے اس کا جتنا بھی کام ہم نے لیا ہوا ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا نارمل کلیچر چینج کر کے اس کو ایک براڈ بیس بنا دیں۔ اس کو جموں کشمیر کے بہت سے پارٹیز اور لوگ اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، اسی لیے اس کا نام ہم نے پیپلز الائنس فار جموں اینڈ کشمیر دیا ہے، اور کچھ نہیں ہم نے کیا۔ سری نگر سمیت دیگر علاقوں میں ہلکی سے بھاری بارشوں کے چلتے محکمہ موسمیات کی جانب سے نیا موسمی کیلنڈر جاری۔ 17 اپریل تک ابر آلود موسم کے ساتھ گرج چمک اور بارشوں کی پیشن گوئی۔ ادھر کل شام منی مرگ زوجلا پاس پیر کی گلی کنگ دوری گلمرگ سے برفباری کی اطلاع موصول ہوئی ہے،
نمائندے کے مطابق برفباری کی وجہ سے ان علاقوں میں رات کے درجہ حرارت میں نمایاں گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ جنرل زوراور سنگھ کی یوم پیدائش پر لیفٹیننٹ گورنر نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ بہو پلازا جموں کے قریب ان کے مجسمے پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ دنیا کے عظیم ترین فوجی کمانڈروں میں سے ایک کی بے مثال بہادری اور لگن نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی: منوج سنہا۔ لوک سبھا انتخابات میں 400 پار ہمارا ہدف نہیں بلکہ ہماری گارنٹی۔ کانگریس کبھی بھی دفعہ 370 کو تبدیل کرنے کی ہمت نہ کرے۔ جموں کشمیر کو ملک میں مکمل طور پر ضم کر کے کانگریس کی خوشامد کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے: امت شاہ۔ جب بھی کانگریس اقتدار میں آئی بدعنوانی میں اضافہ ہوا۔ ہماری سرکار نے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا۔ ہماری پالیسی واضح: ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں، لیکن کوئی ہمیں چھیڑے گا تو ہم چھوڑیں گے بھی نہیں۔ ہندوستان اب کمزور ملک نہیں رہا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی: راجناتھ سنگھ۔ ہندوستان سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کی کسی بھی کارروائی کا جواب دینے کے لیے پرعزم، چونکہ دہشت گرد اصولوں سے نہیں کھیلتے، اس لیے انہیں ملک کے جواب میں کوئی اصول نہیں ہو سکتا۔ چین کے ساتھ معاملات حل کرنے کی کوشش جاری: جب تک سرحدوں کو محفوظ نہیں بنایا جاتا، بھارتی افواج وہاں رہے گی: جے شنکر۔ لوک سبھا انتخابات: ڈائریکٹر جنرل بی ایس ایف نے کشمیر میں کنٹرول لائن کا تفصیلی دورہ کیا۔ بی ایس ایف اور فوجی افسران کے ساتھ سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بی ایس ایف اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے افسران نے موجودہ صورتحال کے بارے میں جانکاری دی۔ ریاسی میں ملیٹنٹوں کی کمین گاہ تباہ، بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود ضبط۔ لولاب میں خفیہ ٹھکانے سے اسلحہ اور دیگر جنگی سامان برآمد کر لیا گیا ہے: فوج کا دعویٰ۔ فاروق عبداللہ: جموں کشمیر میں چیزوں کی اطالوی چشموں سے دیکھنا چھوڑ دیں۔ دفعہ 370 کو منسوخ کر کے کشمیر مواقع اور ترقی کی نئی سرزمین بن گیا ہے۔ نوجوان بندوق اور گولی سے آگے دیکھ سکتے ہیں اور کمپیوٹر اور کھیلوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں: ترون چنگ۔ اس وقت جموں کشمیر کی عوام سخت ترین مشکلات اور مصائب سے دوچار ہے۔ موجودہ دور میں سرکاری اور انتظامی سطح پر عوام کی کوئی سنوائی نہیں: ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت 90 پروجیکٹ مکمل، 60 پروجیکٹ تکمیل کے قریب۔ مقررہ ڈیڈ لائن کے مطابق تمام پروجیکٹوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ پروجیکٹوں کی تکمیل کے دوران مقامی لوگوں کا تکلیف کم کرنے کے لیے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے: حکام۔ کلگام میں غیر قانونی کان کنی، پولیس نے ایک شہری کی گرفتاری عمل میں لائی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل بروز سنیچروار مرحوم عبدالرحیم خان ساکن شمالی کشمیر ضلع بارہمولہ سوپور حال گلبرگ کالونی حیدر پورہ کی اہلیہ مختصر علالت کے بعد دائی اجل کو لبیک کہہ گئی۔ مرحومہ کی وفات پر کئی تجارتی حلقوں اور مذہبی رہنماؤں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندان کے ساتھ یکجہتی کے پیغامات ارسال کیے ہیں۔ محققین کے مطابق مرحومہ کی فاتح خوانی بروز منگلوار صبح 11 بجے ان کے آبائی مقبرہ فرینڈز انکلیو نیو ایئرپورٹ سری نگر میں انجام دی جائے گی۔ البتہ انفرادی فاتح خوانی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔